علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، جناب حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب اور حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب دونوں نے جھوٹی قصوں، حکایتوں اور واقعات کے حوالے سے بات کہی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جب فضائل اعمال ٹھیک نہیں ہے تو یہ تبلیغی کاہے کو ٹھیک ہیں۔ شاباش ہے بھائی، ان کو بہت اچھی بات ہے، اور ان دونوں علماء کے اس بیان پر ان دونوں کو شاباش دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور باقی علماء دیوبند کو بھی اور علماء بریلویہ کو بھی اور علماء اہل حدیث کو بھی اللہ وحدہ لا شریک جن کچھ کو دی ہے ان کو تو دی ہے نا، میں اوور حال کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوں حق گو زبان عطا فرمائے کہ مسلک اور فرقے اور جماعت اور شخصیات کو پس پشت رکھتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، علماء حقہ کا کام یہ ہونا چاہیے اور علماء کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ ویسے دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق حق دکھا اور اس حق کی اتباع عطا فرما، اور اسی طرح باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو مفتی طارق صاحب نے کہا، طارق مسعود صاحب نے، کہ فضائل اعمال جب ٹھیک نہیں ہے تو تبلیغی جماعت کاہے کو ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ ایسی کتاب رکھنی چاہیے جو متفق علیہ ہو، تو وہ کتاب میں بتا دیتا ہوں، وہ کتاب ہے اللہ کا قرآن۔ جو بھی اس کا انکار کرے گا سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا۔ بریلوی انکار کرے تب بھی کافر، قرآن کا انکار دیوبندی کرے تب بھی کافر، قرآن پاک کا انکار اہل حدیث کرے تب بھی کافر۔ تو یہ کتاب قرآن مجید ہی ہے جو ہم سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، ہم سب کے نزدیک، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیث سب کے ہاں قرآن کے بعد درجہ ہے بخاری کا اور مسلم کا اور حدیث کی کتابوں کا۔ تو تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کو بیان کریں، بھلے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ لیں، جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ لیں، لیکن کم از کم اپنے پاس قرآن رکھیں، اور ان 3 دنوں میں اور 40 دنوں میں اور آگے چلیے جناب 4 مہینوں میں قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو لوگوں کو سکھائیں، قرآن کی طرف آئیں اور لوگوں کو قرآن پاک کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف آئیں اور لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلائیں۔ جو قرآن کہتا ہے اس کو پڑھیں، اس پہ خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ جو بخاری مسلم کہتی ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، جو بھی معاملات ہیں سیکھیے اور لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو بھی سکھائیے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب کا مشورہ 100% درست ہے، لیکن آگے میں بتاتا ہوں لیکن کیا ہے۔ اسی طرح مفتی طارق صاحب نے کہا، طارق مسعود صاحب نے، کہ جب فضائل اعمال بنائی گئی تھی اس وقت کے لیے درست تھی، یا جو بھی انہوں نے کہا، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ اس وقت کے لیے بھی درست نہیں تھی۔ اس وقت میں کیا قرآن مجید مریخ پر ہوتا تھا، یا قرآن صرف عرب میں ہوتا تھا اور انڈیا پاکستان اور عجم میں نہیں ہوتا تھا؟ موجود تھا نا۔ تو اس وقت کے لیے بھی یہ جھوٹے قصے درست نہیں تھے، اور نہ آج درست ہیں، اور نہ ہی آج درست ہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، یہ اہل حدیث کی برکت کا وجود ہے، چاہے اسے مفتی طارق مسعود، طارق جمیل مان لے یا نہ مانے، دونوں ہی صورتوں میں یہ اہل حدیث کی برکت کا وجود ہے۔ آؤ لوگوں، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تبدیلی، تبدیلی آ گئی ہے۔ کوئی کہے نا کہ جناب آپ اتنی محنت کرتے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہماری محنت تبدیلی لانے کے لیے ہے، اور الحمدللہ تبدیلی آ چکی ہے، اور ایسی آ چکی ہے کہ سبحان اللہ ہر ایک سن رہا ہے اور ہر ایک دیکھ رہا ہے۔ تو آپ بھی سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھو، فضائل اعمال کی بات آتی ہے نا، کرامت کی، فضائل اعمال ایسی، جب تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی، کیوں بہت اچھی بھائی؟
جب وہ ساری دنیا میں فضائل اعمال کی کو تبلیغ کر رہی ہے، تو اگر فضائل اعمال غلط ہے تو آپ بولو نا ڈنکے کی چوٹ پر کہ تبلیغی جماعت بھی کیا ہے غلط، نہیں تبلیغی بہت اچھے ہیں. تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بولو کہ جو ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے فضائل اعمال، وہ تو. اور مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا لیکن، یہ ہے لیکن تبلیغی جماعت فضائل اعمال کو نہیں چھوڑے گی. چھوڑنا تو درکنار، آپ جائیے اور سروزہ لگائیے. میں اہل حدیث کو نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کو دیکھ کر تو ویسے ہی لوگوں کو الجھن ہوتی ہے. دیوبندی چلا جائے، سروزہ لگا لیجئے، 4 ماہ لگا لیجئے، چلہ لگا لیجئے. آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن اٹھا لیجئے، مجال جو آپ کو پڑھنے دیں. ہمیں رائمنڈ سے یہ منع ہے، ہمیں جناب حضرات کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، حضرات کی طرف سے پابندی ہے. بھائی کیا پابندی ہے؟ قرآن نہیں اٹھانا، صرف فضائل اعمال. کیوں؟ تو یہ دیوبندی بھائی ہی کے منہ کے الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اب اگر کسی کے کمر کے مورے ہی آپ توڑ دیں تو وہ کیا خاک کھڑا ہوگا؟ وہ کھڑا نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے کہ لوگوں یہ جھوٹے قصے کہانیاں چھوڑ دو. کیا قرآن میں کوئی کم قصے ہیں؟ سورہ یوسف میں صدقے سبحان اللہ کتنا پیارا قصہ بیان کیا، اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ دیگر قرآن مجید میں سورہ کہف اٹھا لیجئے، غار والوں کا قصہ، باغ والوں کا قصہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب موسیٰ اور جناب جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دماغ سے نام نکل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. تو یہ سارے قصے تو خود قرآن مجید میں موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام، جناب موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام، ان کا قصہ کیا دل ربا قصہ ہے، ہاں جی، کیا پیارا قصہ ہے نا. اللہ نے سورہ کہف میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا. اور اللہ اکبر سورہ نون والقلم پڑھیں، وہاں بھی باغ والوں کا قصہ موجود ہے ایک مختلف طریقے سے. تو اور اسی طرح آپ سورۃ البقرہ پڑھ لیں، آپ کو یہاں بنی اسرائیل کے قصے ملیں گے. ہاں جی، بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا قصہ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا میں ایک بنی اسرائیلی کے قتل ہو جانے کا قصہ. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت کو کہنا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کے ذبح کرنے کا قصہ، بنی اسرائیلیوں کا بچڑے کو معبود بنا لینے کا قصہ. اسی طرح آپ سورہ طٰہٰ ما انزلنا میں آ جائیں، اور اسی طرح قرآن کی دیگر صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بلائے گئے جادوگروں کا قصہ. اللہ اکبر، کیا خوبصورت قصہ ہے. سورۃ القصص کے اندر آ جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا قصہ، ام موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دینے کا قصہ، سبحان اللہ، فرعون کے غرق ہونے کا قصہ. اور سورہ القصص پارہ 20 میں ہی ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کا قصہ. میں کہاں تک پڑھوں؟ قرآن تو قصوں سے بھرا پڑا ہے نا. الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم میں رومیوں کے مغلوب ہو جانے کا قصہ، اللہ اکبر. اسی طرح آپ قرآن مجید کو دیکھتے جائیں، سورۃ الاحزاب کے اندر غزوہ احزاب کا قصہ. اور اسی طرح سورۃ الاحزاب پارہ 22 کے اندر فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا کا قصہ، کہ نبی علیہ السلام کا اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی زینب سے نکاح کرنے کا قصہ. تو قرآن تو اول تا آخر قصوں سے بھرا پڑا ہے. جب اتنے مستند قصے موجود ہیں تو یہ جھوٹے قصوں کی کیا ضرورت ہے کہ فضائل اعمال لکھتی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو میں گرتے گناہ دیکھ لیتے. فضائل اعمال لکھتی ہے کہ ایک بزرگ تھے، غالباً ان کا نام بھی نعمان تھا، ان کو دفن کیا گیا تو لاد کی اینٹ گر گئی
اور وہ آنکھیں پٹے آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے. ہاں جی، کہا کہ آپ مرے نہیں ہیں؟ کہا میں بھی نہیں مرا اور ہر اللہ والا نہیں مرتا. تو ان جھوٹے قصوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر مردوں کے زندہ ہونے کا قصہ دیکھنا ہی ہے تو سبحان اللہ آل عمران میں آ جائیے نا، کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کا زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے کا ٹھیک کر دینا، پھول بحری برس کے بیمار کا ٹھیک کر دینا. تو یہ قرآن کہاں کہاں سے بیان کروں؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے. سورۃ البقرہ میں قصے ہیں، آل عمران میں قصے موجود ہیں، سورۃ النساء میں قصے موجود ہیں، قرآن میں بے شمار قصے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ انہوں نے حق گوئی کی کہ جب فضائل اعمال ٹھیک نہیں ہے تو فضائل تبلیغی جماعت کاہے کو ٹھیک ہے. یہ لوگ تبلیغی جماعت دیوبندی بظاہراً تو یہی کہیں گے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامیابی کا یقین ہے نا، کہتے ہیں نا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقتاً کیا کہیں گے کہ جناب ہمارے امام اعظم کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر قرآن ہوتا، بخاری اور مسلم ہوتی تو کبھی یہ نہ کہتے. اور اسی طرح طارق جمیل صاحب کو بھی شاباش کہ انہوں نے جناب ان جیسے جھوٹے قصوں کا رد کیا. تو بھائی اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے، اور قرآن نے یہی حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں کیا کہوں اس پر؟ میں کہتا ہوں بریلویو تم بھی، دیوبندیو تم بھی، اہل حدیثو تم بھی، سب ایک ہاتھ ہو کر قرآن کو پکڑ لو تو یہ فرقہ واریت اپنے آپ دم توڑ دے گی. اور ان علماء کے ان بیانات کو، یہ جو ابھی 4-55 سیکنڈ کی ویڈیو کی صورت میں میرے سامنے ہیں، ان دو بیانات کی بنیاد پر میں ان کو شاباش کہتا ہوں. اگر علماء اسی طرح بیانات اور خطبات کرنا شروع کر دیں کہ چھوڑو بھائی فضائل اعمال کو، چھوڑو فیضان سنت کو، آؤ قرآن موجود ہے، بریلوی فیضان سنت کو چھوڑ دیں، دیوبندی جناب فضائل اعمال کو چھوڑ دیں، اور اہل حدیث نے تو ویسے ہی قرآن اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. ہم نے تو ویسے ہی قرآن و حدیث کو پکڑا ہوا ہے. ہم نے کسی علامہ کی کتاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کیا. تو ہم آلریڈی ویسے قرآن حدیث پر ہیں. ہمارے یہ کلمہ گو بھائی بھی فضائل اعمال اور فیضان سنت کو چھوڑ کر قرآن پہ آ جائیں تو سبحان اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ منظر تو اس کا پریکٹیکل خود بخود ہو جائے گا. تو ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں ان علماء کرام سے کہ وہ اس قسم کے بیانات کو جو ہے وہ لانچ کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہوگا. کہا جاتا ہے نا کہ امت کو جوڑنا چاہیے تو ضرور جوڑنا چاہیے. امت قسم کعبے کے رب کی فضائل اعمال پہ نہیں جڑے گی. اور یہی بات انشاءاللہ مجھے امید ہے مفتی طارق مسعود صاحب بھی اور طارق جمیل صاحب بھی قسمیہ کہیں گے. قسم کعبے کے رب کی امت کبھی فضائل اعمال پہ اکٹھی نہیں ہوگی، فضائل اعمال پہ نہیں جڑے گی. امت کبھی بھی الیاس قادری کی فیضان سنت پہ جمع نہیں ہوگی، نہیں جڑے گی. امت کے جڑنے کا نسخہ خود قرآن نے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اگر وہ صدیوں کے دشمن اخوانہ ہو گئے تو آج ہم بھی ہو سکتے ہیں نا. اگر وہ حبل اور لات کے پجاری اور اگر وہ پیغمبروں کی پوجا کرنے والے اور 307 بتوں کی پوجا کرنے والے اگر وہ فاصبحتم بنعمتی اخوانہ ہو سکتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں ہم بھی ہو سکتے ہیں. امت کے جڑنے کا طریقہ یہ ہے فضائل اعمال پرے کرو. امت کے جوڑ کا طریقہ یہ ہے کہ فیضان سنت کو پرے پھینکو. امت کا جوڑ ہوگا، امت کا جڑنا ہوگا تو قرآن پر اور
صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ امت کے جوڑ پر علماء اسی طرح بیان دیں گے، اور امت یہ جب ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہو، اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہو، تو امت کیا خاک جڑے گی؟ امت تب جڑے گی کہ جب علماء یہ کہیں گے فضائل اعمال پڑھے کرو، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ امت تب جڑے گی جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ جناب ان جھوٹے قصوں کو پڑھے کرو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے، اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں چھٹ کرے گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے انہوں نے ویل ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے۔ تو طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ راہبانیت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جو بات اہل حدیث علماء نے کہی وہی بات آج اللہ کے فضل سے طارق جمیل صاحب کی زبان پر بھی آ گئی۔ ان کی اس بات پر کہ یہ جھوٹے قصے اور حکایتیں اور یہ فضائل اعمال کے یہ قصے، یہ دیگر کتابوں میں موجود ایسے یہ قصے، یہ راہبانیت کی شکل ہیں۔ شاباش ہے طارق جمیل صاحب کو اور مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک امت بنائے۔ بھائیو، امت امام سے ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن پر اور صاحب قرآن پر اکٹھے ہو جائیں، ہم قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم یہ فرقہ واریت اس کا مرڈر ہو جائے گا، سوسائڈ ہو جائے گا، یہ مر جائے گی، اس کا دم ٹوٹ جائے گا۔